السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں فرض غسل کے متعلق 6 مسائل ترتیب وار بیان کیے گئے تھے، تو اسی ترتیب پر آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بقیہ مسائل بالترتیب نمبر وار بیان کیے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس سے پہلے فرض غسل کے متعلق جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے تھے، یا آج اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی مسائل بیان کیے جائیں گے، تو ان تمام مسائل کا تعلق غسل جنابت فرض غسل سے ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو مسئلہ نمبر 7، غسل جنابت میں جڑوں سمیت سر کے تمام بالوں کو دھونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو اس کے ذمے بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہو تو ایسی صورت میں چوٹیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، ورنہ کھولنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر ناک میں رطوبت یعنی رینٹ سوکھ کر چپک گئی، یا ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا، یا جسم پر چربی، موم یا تارکول یا اس جیسی کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ لیکن جب یاد آئے اور آٹا، موم، رطوبت وغیرہ دیکھے تو ان کو اچھی طرح چھڑا کر اس سوکھی جگہ پانی بہا لے تو غسل ادا ہو جائے گا۔ نیز اگر اس جگہ پانی پہنچانے سے قبل کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو بھی لوٹا لیں۔ مسئلہ نمبر 9، منہ میں جو دانت لگوائے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ضرورت کے وقت اتر جاتے ہیں، دوسرا وہ جو ایسے جما دیے اور جڑوا دیے جاتے ہیں کہ بآسانی نہیں نکل سکتے، ان کو نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ جو دانت بسہولت نکل سکتے ہیں تو غسل جنابت میں ان کو نکال کر پانی پہنچانا واجب ہے، اور جو دانت ایسے جوڑ دیے گئے کہ بسہولت نہیں نکل سکتے، ان کے نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تو غسل جنابت میں ایسے دانتوں کا نکالنا ضروری نہیں ہے، بغیر نکالے ہی غسل صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10، بالوں میں مصنوعی وگ یعنی بناوٹی بالوں کی ٹوپی لگانا۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سر کے مصنوعی بال اگر گوند سے اس طرح چپکائے گئے کہ وہ جزو بدن بن گئے اور اصل سر تک پانی پہنچانا متعذر ہو گیا، اور جس گوند سے چپکائے گئے وہ سر کا جز بن گیا، تو مصنوعی بالوں کا دھونا ہی اس صورت میں کافی ہے، اس سے غسل درست ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اگر یہ بال جسم کے ساتھ مستقل پیوست نہ ہوں، جب چاہے لگا لیں اور جب چاہیں ہٹا دیں، تو اس پر غسل جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ہٹا کر سر میں اور سر کے بالوں میں پانی پہنچانا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر ناخنوں پر ناخن پالش لگی ہوئی ہو تو وضو اور فرض غسل میں اس کو چھڑا کر وضو اور غسل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو چھڑائے بغیر وضو و غسل کیا گیا تو وضو و غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح لبوں میں سرخی یعنی لپسٹک لگی ہوئی ہو، اگر لپسٹک تہدار ہو اور ہونٹوں تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو اس کو صاف کیے بغیر وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، انگلیوں میں تنگ انگوٹھی، چھلے وغیرہ ہوں تو
انگوٹھی چھلنوں کو خوب ہلا کر پانی ان کے نیچے پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ البتہ اگر انگوٹھی چھلے ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی پانی پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں ہلانا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہلا لینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی زخم ہو اور اس پر پٹی وغیرہ لگی ہو کہ اس پر پانی بہانا نقصان دہ یا تکلیف دہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر مسح کر لیا جائے، لیکن اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، غسل صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، سردی یا کسی اور وجہ سے ہاتھ پیر پھٹ گئے اور پھٹن میں موم، روغن، مرہم، واسلین یا اور کوئی دوا بھر لی ہو تو اس دوا کے اوپر سے پانی بہا لینا ہی کافی ہے، وہ دوائی کو زخم کے اندر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ محض اوپر سے کلی کر لینے سے غسل درست ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کسی شخص نے غسل میں کلی نہیں کی، البتہ پانی منہ میں لے کر پی گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے اسے منہ میں گھمایا ہے یا نہیں۔ اگر گھمایا ہے تو یہ کلی کے قائم مقام ہو جائے گا اور غسل درست ہو جائے گا، اور اگر اس طرح پانی پیا کہ وہ پانی منہ کے سب کناروں تک نہیں پہنچا بلکہ صرف زبان سے لگ کر حلق میں چلا گیا تو یہ کلی کے قائم مقام نہیں ہوگا، بلکہ پھر سے اچھی طرح کلی کرنا ضروری ہے، تب جا کر غسل ادا ہوگا۔ تو یہ غسل فرض کو متعلق یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، تو ان مسائل کو رکھ کر ہمیں خوب اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔